رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت سے بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا امام الانبیاء والمرسلین یا خاتم النبیین۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعلی پارہ 30 اس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر توبہ کے فضائل، توبہ کی برکات، توبہ کرنے کے انعامات ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ الاعلی کے آخری آیات کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرو، اللہ کا ذکر کرو، نمازوں کی پاسداری کرو، اور فرمایا یہ جو باتیں ہیں یہ ہم پہلے صحیفوں میں بھی بیان کر چکے ہیں، اور وہ کون سے صحیفے ہیں جو ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائے تھے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا باطن صاف کیا، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کر لیا۔ پانی سے تو جسم میرا سارا دھل گیا ہوتا، اب روح کو بھی غسل درکار ہے۔ تو جیسا ہمارا ظاہر ہے ہم اچھے بنتے ہیں، صاف ستھرے بنتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، اور مسلمان مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں، ایک بدبو اور ایک خوشبو، تو وہ ہمیشہ خوشبو کو ہی پسند کرتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تو مجھ سے ایسی خوشبو آئے کہ لوگ میرے قریب آئیں، میرے پاس بیٹھنا پسند کریں، میری پیٹھ پیچھے میری تعریف کریں، میں اٹھ کر چلا جاؤں لیکن میری خوشبو وہیں پھیلتی رہے، وہیں بکھری رہے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک فطرت ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس کے قریب آئیں۔ تو اللہ رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے باطن کو صاف کیا۔ اب باطن صاف کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمارے دل کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا،
دل کا جو میل ہے اس کو صاف کرنا، دل کی جو فتوریت ہے اس کو صاف کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائیے کہ دلوں کے زنگ کو پھر کس طرح صاف کیا جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا سب سے پہلا شخص جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کی آنکھیں جو ہیں، نگاہیں جو ہیں وہ منتظر ہو گئی کہ اب مسجد نبوی کے دروازے سے سب سے پہلے کون شخص آئے گا۔ تو دیکھا ایک بوڑھا شخص جو تھا وہ مسجد میں داخل ہوا اور آ کر اپنی عبادات اپنے معاملات کیے اور چلا گیا۔ دوسرے روز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، فرمایا آج جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کی نگاہیں پھر منتظر ہو گئی کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے، آج کون داخل ہوتا ہے، کون خوش نصیب ہے جس کو حضور جنتی فرما رہے ہیں۔ حضور تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ نے تو آپ کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا، قیامت تک کے معاملات تو حضور نے ہی ارشادات فرمائے۔ آج جو تاریخ کتابوں میں پڑھی جا رہی ہے، جو احادیث پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، جو موت کا، زندگی کا اور آنے کا، جانے کا، قیامت کا، دوزخ کا، جنت کا، یہ تمام معاملات ہم تک پہنچائے کس نے؟ امام الانبیاء نے پہنچائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کے خزانوں سے بھی نوازا ہے۔ حضور جو سب جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل کہاں مرے گا، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور صدیق اکبر کیسے شہید ہوں گے، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کے اوپر جب زلزلہ آئے تو حضور اس کو ٹھوکر مار کر، پاؤں مار کر ارشاد فرمائے کہ رک جا، تجھ پر 2 غازی اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ تو جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہوگا قیامت تک وہ بھی حضور جانتے ہیں، اور جو روز محشر ہوگا وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا آج جو مسجد نبوی میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کی نگاہیں پھر منتظر ہو گئی، تو دیکھا کہ وہی بزرگ دوبارہ تشریف لے آئے۔ 3 روز تک یہی ماجرا رہا، 3 روز تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تجسس پیدا ہو گیا، بے قراری پیدا ہو گئی کہ آخر ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں کہ حضور نے 3 دن ارشاد فرمایا جنتی آئے گا، اور 3 دن یہی آئے۔ 3 دن حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور 3 دن یہی آئے۔ تو وہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ ان بزرگوں کے گھر پہنچ گئے اور جا کر کہا حضور میری گھر والوں سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، تو میں 2-3 روز آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا اجازت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اس طاق میں ہیں، اس تجسس میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ میں دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا یہ 1 دن بھی آئے جنتی، دوسرے دن بھی آئے جنتی، تیسرے دن بھی آئے جنتی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں تو وہی روزمرہ کے معاملات جو حضرت عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں وہی وہ کر رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار وہ بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار وہ بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کر رہے ہیں۔ آخر 3 روز گزر گئے،
حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان سے رہا نہ گیا، آ کر کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میری کوئی گھر والوں سے انبن نہیں ہوئی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن ارشاد فرمایا کہ آج جو مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور تینوں دن آپ داخل ہوئے، تو میں بڑا تجسس میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں کہ آخر ایسا کون سا برکت والا عمل ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اور حضور نے تینوں دن جنتی آپ کو ارشاد فرمایا۔ مگر میں آیا، میں آپ کے ساتھ 3 روز رہا، 3 دن رہنے کے باوجود درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ 3 روز میں آپ کے ساتھ رہا، اور 3 روز آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود میں نے کوئی ایسا الگ سے عمل نہیں دیکھا جو آپ کرتے ہو اور میں نہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، تو نے میرے سارے عمل تو دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے بھی تو نے مجھے دیکھا، ذکر اذکار کرتے ہوئے بھی تو نے مجھے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے بھی تو نے مجھے دیکھا، مگر ایک ایسا عمل ہے جو تو نہیں دیکھ سکا، ایک عمل ایسا ہے جو تو نہیں دیکھ سکا۔ کہا بتائیے وہ کیا عمل ہے؟ کہا اے عبداللہ ابن عمر، میرا دل جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے صاف ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے ریت کے ذرے برابر بھی کوئی برائی یا کوئی عیب یا کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جس وجہ سے میرے دل پہ میل آ جائے، بس یہ وہ عمل ہے جو میرے رب کو پسند آ گیا۔ سلطان الہند نے کیا فرمایا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا جانے اے تن میرا پرزے جویں درز دیا لیرا تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں کوئی اللہ کا ولی ہو تو وہ دل پہ نگاہ ڈال لے کہ ان کو تو اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا عالم دین کی محفل میں بیٹھو، علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، سنبھال کے بیٹھو۔ اگر اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو پھر دل کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ ان کی نگاہ تمہارے چہروں پہ نہیں تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے باطن کو صاف کیا۔ تو نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض، غیبت، برائی انشاءاللہ تعالی نہیں رکھیں گے۔ اس قرآن مجید کی آیت کا جو مفہوم ہے، جو اس کا خلاصہ بنتا ہے وہ یہی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی طرف سے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا اللہ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ
وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو تسبیحات ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب جیسے ہم گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اس کی پن اتار کے دوبارہ اب جیسے ہم گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، نماز کے لیے آئے، ہر قدم پہ ثواب تو ملا، لیکن اگر ہم جیسے قدموں سے چل کر آئے اور ثواب ملا، تو اگر ہم زبان سے بھی ذکر کرتے ہوئے آتے تو ثواب گنا ہو جاتا، ڈبل ہو جاتا، برکتیں ڈبل ہو جاتی، درجات ڈبل ہو جاتے۔ تو اسی طرح جب ہم آفس جاتے ہیں یا شاہ فیصل سے کام پہ آتے ہیں تو بائک چلاتے ہوئے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے، تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اللہ ہماری حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ راستے میں کوئی آفت لکھی ہوتی ہے، کوئی حادثہ لکھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی لکھی ہوتی ہے، لیکن ان اذکار کی وجہ سے اللہ وہ ختم فرما دیتا ہے اور ثواب بھی ملا۔ ذکر کا ثواب آپ کو پتہ ہے؟ سنیے ذکر کا ثواب کیا ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد سب دل مردہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد سب دل مردہ ہو جائیں گے، مگر ذاکرین ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی دل زندہ رکھے جائیں گے۔ ذاکرین ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے دلوں کو زندہ رکھا جائے گا۔ تو نیت کر لیجئے، میں ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور ساتھ اس کا مفہوم اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے محبت کے پیغام بھیجے ہوئے ہیں۔ آج ہم ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں، جو پرانے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں یا جنہوں نے زندگیاں بسر کی ہیں گاؤں دیہاتوں میں، ان کو معلوم ہوگا کہ جو کنواں ہوتا ہے جس میں سے پانی نکالتے ہیں اس کے گرد ایک بیل چلایا جاتا تھا پہلے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، موٹریں چلتی ہیں، سمر پمپ چلتے ہیں، لیکن پہلے ایک بیل چلتا تھا۔ فجر کی نماز سے پہلے اس کو باندھتے تھے، چارہ بارہ کھلا دیا، اس کو باندھ دیا، اب وہ سارا دن چلتا تھا، سارا دن وہ چلتا تھا کنویں کے گرد۔ اس کی آنکھوں پہ کالے رنگ کی پٹی باندھ دی جاتی تھی تاکہ اس کو نظر نہ آئے، وہ چلتا رہتا تھا، وہ سمجھتا میں نے بہت سفر طے کر لیا ہے، لیکن جب شام کو مغرب کی نماز کے ٹائم اس کی آنکھوں سے پٹی کھلتی تھی، وہ جہاں سے چلتا تھا وہیں ہوتا تھا۔ تو آج ہماری مثال بھی ایسی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سفر طے کر لیا، میں نے بہت زندگی طے کر لی، میری 18 سال 20 سال 25 سال 40 سال 60 سال عمر ہو گئی، میں نے بہت کام کر لیا، بہت زندگی گزار لی، میں نے سب دیکھ لیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سب کر لیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یقین مانیے، ذرا بیک فلیش پہ جائیے، بیک فلیش پہ جائیں اور جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت کو یاد کیجئے، ذرا اس وقت کو دیکھیے اور آج کے وقت کو دیکھیے۔ ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، صرف تبدیلی آئی کھانے میں پینے میں۔ پہلے کپڑے چھوٹے پہنتے تھے، بڑے ہو گئے کپڑے بڑے پہننے لگ گئے۔ پہلے بال ہمارے کالے تھے، اب آہستہ آہستہ سفید ہو گئے۔ تو ان چیزوں کی تبدیلی آئی اور کسی چیز کی تبدیلی نہیں آئیے تو بتائیے، آئیے تو بتائیے۔ تبدیلی تو یہ تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی، ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں۔ مؤذن بعد میں کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، ہم پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی تھی۔ تبدیلی یہ تھی کہ ہم بچپن میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیتے، چلو حفظ نہیں کیا، اچھا خوبصورت ناظرہ پڑھ لیتے۔ پھر تبدیلی یہ تھی کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہم اس کو دوسروں کو تعلیم دیتے،
خواہ کوئی کسی دکان پہ کام کرتا ہے، خواہ کوئی مستری ہے، خواہ کوئی ٹھیکیدار ہے، خواہ کوئی دکاندار ہے، وہ اپنے ٹائم میں سے، وقت میں سے بچائے اور 15-20 منٹ کسی کو قرآن پڑھائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، بہترین۔ حضور نے کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی فلاسفر کو، کسی سائنسدان کو، کسی وکیل کو، کسی جج کو، کسی سرکاری افسر کو بہترین قرار نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ شخص، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ شخص جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ زندگی میں ایسا تو ہو کہ ہم کسی ایک شخص کو تو قرآن پڑھائیں، ایک شخص کو تو قرآن پڑھائیں۔ آج جو بندہ جس فن میں ماہر ہے، کاریگر ہے، جو جس فن کا ماہر ہے، کوئی اچھا سمجھ لیں کہ سیل مین ہے تو لوگ اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں، یار وہ جیسا بھی ہے مگر سیل مین اخیر ہے، کسٹمر آ جائے صحیح، چیز دیے بغیر جاتا نہیں۔ ایسا ہے نہیں۔ کوئی کھانے کا اچھا کاریگر ہے تو پوری دنیا کے کھانے کھا لے، لیکن جو اس کے ہاتھ میں مزہ ہے وہ بس اخیر ہے، ختم ہو گئی۔ اگر کوئی گھر اچھا بنانے والا ہے، کوئی مستری اچھا ہے تو 100 لوگوں سے کام کرا، لیکن وہ بندہ یاد رہتا ہے یار اس نے یہ جو کام کیا تھا نا بس اخیر کیا تھا۔ اور مستری بہت آئے لیکن واہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کیا فن دیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا جو اچھے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اچھے اچھے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ وہاں 3 گھنٹے بھی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بیٹھے رہتے، 500 روپیہ 1000 روپیہ فیس بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا نام ہے اسپیشلسٹ ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کی شیلڈیں لگی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے فن میں ماہر ہے، اللہ نے اس کو کرامت عطا فرمائی ہے، کمال دیا ہے، اس کے ہاتھ میں برکت دی ہے، تو یہ رب کے کام ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی بولے نا میرا فن ہے یا میں، تو بس وہ تباہی ہے اس کی۔ بولے اللہ کی عطا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا نہ ہو تو ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی نہیں لا سکتے، باقی کام تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح ہر بندہ اپنے فن میں ماہر ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم زندگی میں ایک بندے کو قرآن پڑھا دیں، وہ آگے کسی اور کو قرآن پڑھا دے، وہ آگے کسی اور کو قرآن پڑھا دے، اور یہ صدقہ جاریہ چلتا جائے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، مر جائیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر نفس نے چکھنا ہے، ہاں کوئی چیونٹی ہے، ہاں کوئی ہاتھی ہے، ہاں کوئی انسان ہے، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، جس نے سانس لیا اس نے موت کی مالا پہننی ہے، جس نے سانس لیا اس نے موت کی مالا پہننی ہے۔ یہ فراٹے مارتی ہوئی ٹرین جو ہم پیدا ہوئے، 5 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، 15 سال کے ہوئے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، تو یہ فراٹے مارتی ہوئی ٹرین جو چل رہی ہے، اس کا انجام موت ہی ہے، اس کا ریورس گیئر نہیں ہے کہ ہم 80 سال کے ہوں تو پھر سجدے میں گریں، دعا کریں اور یا کوئی ایسا وظیفہ کریں دوبارہ پھر 5 سال کے ہو جائیں۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، کبھی غور سے دیکھا ہے یہ تو نے، جو آباد تھے محل اب وہ ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے، تو یہاں خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ موت تیری آنے والی آئے گی ہے بے خبر، جان میری جانے والی جائے گی ہے بے خبر، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ہے بے خبر، خاک ایک دن مجھ پہ بھی ڈالی جائے گی ہے بے خبر۔ کیونکہ موت آئی پہلوا بھی چل دیے،
خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، موت آئی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ چونٹی ہے، یہ ہاتھی ہے، چونٹی جیسے کو بھی نہ چھوڑا موت نے، ہاتھی جیسے کو بھی پچھاڑا موت نے۔ موت آئے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں دودھ پیتے بچے ہیں، کوئی بڑا کمانے والا نہیں ہے۔ موت یہ چیزیں نہیں دیکھے گی، وہ آئے گی، لے کر چلی جائے گی۔ تو میرے بھائی، پھر کس چیز پہ مان ہے، کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا فخر ہے؟ کیا ہم نے جنازے اٹھتے نہیں دیکھے؟ کیا دودھ پیتے بچوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ پیدا ہوتے بچوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ 10 سال کے بچوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ ایسے ایسے خوبصورت نوجوانوں کے جنازے نہیں دیکھے کہ جو تیار ہو کر گھروں سے نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے رہ جاتے تھے؟ کیا ایسے ایسے شیر نوجوانوں کے جنازے نہیں دیکھے کہ جن کے نام سے پورا محلہ کب کبھی کھاتا تھا؟ کراچی تو قبرستان ہے، سمندر ہے قبروں کا، یہاں تو نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک نسل پیدا ہوئی ہے تو دوسری نسل قبر میں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ تو اب اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے کرم کر دیا کہ کراچی کے اوپر سکون آ گیا، ورنہ کس کو معلوم نہیں ہے کراچی کی تاریخ؟ یہاں قوم پرستی پہ قتل ہوئے، یہاں پارٹی بیس پہ قتل و غارت ہوئی۔ بتائیے جن کے قتل ہوئے گیا تو انہی کا نا، جن کی وجہ سے کیے گئے ان کا کیا گیا؟ وہ تو آج بھی سکون میں ہے، آج بھی عیاشیوں میں ہے۔ گھر تو غریبوں کے اجڑ گئے، بیوہ تو غریب کی عورتیں ہو گئی، ماں نے دعائیں کر کر کے اولادیں پیدا کی مگر وہ بیچارے قبروں میں پہنچ گئے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، کیونکہ جس دن اسرائیل آوے گا نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بے شک اس کا مقام جنت ہے۔ نعرہ تکبیر۔